لو جی دوستو، آج دوپہر کا جو ٹور تھا ہمارا، اس کے بعد تمام جو دوست ہیں ان کو بھوکا رکھا گیا ہے تاکہ رات کے کھانے میں ان کو صحیح مزہ آئے۔ یہ دیکھیں سب دوست جو ہیں تیار ہو کے اپنے روایتی لباسوں میں ریلیکس ہو کے نکلے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ ہے ڈنر کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ ڈنر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آج شام کا۔ آج ہمارا پہلا دن ہے موروکو میں۔ کل رات کو ہم لیٹ پہنچے تھے اور یہی مناظر جو آپ کو کل میں نے پہلے دن کی ویڈیو میں دکھائے تھے، اب شام کے وقت آپ دیکھیں، یہ دیکھیں اس طرح سائڈوں پہ، بازار کے سائڈوں پہ یہ لوگ اپنی اپنی ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ راشا بڑی ہلکی میٹھی یا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی۔ ابھی ہم ایسا ایسا چلتے چلتے انشاءاللہ دوست پہنچیں گے کسی ریسٹورنٹ میں۔ دیکھیں منظر، سڑک کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے بندہ۔ موروکو کا یہ شہر جو فیض FES بڑا مشہور ہے، تاریخی شہر ہے۔ یہاں پرانا جو شہر ہے، آج ہم وہاں گئے تھے، اس کے اندر جو گلیاں اتنی زیادہ، اس کم از کم 3-4 گھنٹے چاہیے وہاں گھومنے کے لیے۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ ہمارے ساتھ جتنے دوست ہیں تقریباً کوئی 70 سال کے، کوئی 75 کے، تو وہ پھر تھک گئے اور پھر وہ ہم ان کو اکٹھا کریں، کبھی ادھر آئیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک منظر ہے کناروں پہ۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لاہور میں گھوم رہے ہیں، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ادھر جو آوازیں آ رہی ہیں وہ عربی میں آ رہی ہیں، وہ والی لاہور والی آوازیں جو وہاں تو یہ دیکھیں اس سائڈ پہ بھی یہ بھی ایک منظر ہے، بڑا ہی دلچسپ منظر ہے یہ۔ یہاں جو کپڑے ہیں وہ اس کے اوپر نکال کے سڑک کے کنارے پہ بیچے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس گھر پہ اینکیں ہیں، اینکوں کی، لیکن یہ جو قدرتی مناظر ہوتے ہیں نا، یہ والے اصل میں لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جو نیچرل، جس میں کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، یہ ان ممالک میں لوگ جو یورپ سے آتے ہیں اسی چیز کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ سڑک کے کنارے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس جگہ پہ وہ انسان کچھ بیچ رہا ہے، تھوڑا آگے آئیے۔ ہم بیسیکلی ہم سٹی کے سینٹر میں جو نیو والی، پرانی کی جو آج دیکھی ہے وہ تو کمال کی ہے، مشہور ہے۔ آپ یوٹیوب پہ بھی اگر ڈالیں سٹی فیض اولڈ سٹی، تو اس میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن وہ ہوتی ہیں کہ انگلش میں اس کی تھوڑی بہت ہی۔ اور یہ دیکھیں یورپ اسکول 5، اور اگر اس کو ہم دیکھیں کہ میں آپ کو بیسیکلی اپنے ساتھ ساتھ لائیو مناظر دکھا رہا ہوں، جو منظر شام کے وقت یہاں ہوتا ہے فیض شہر کے اندر، لوگوں کی جو رونق ہے، آنا جانا۔ یہ دیکھیں بس کے اندر اب لوگوں نے چڑھنا ہے، بالکل جو لائن لگی ہوئی ہے، اسی ایک منظر پاکستان کا ہماری آنکھوں کے سامنے تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بینک، بڑی بینک کی بلڈنگ ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، اگر اس میں لکھا بینک المغرب، بڑی زبردست قسم کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ اور آگے اس سائڈ پہ کوئی چھوٹا تفریحی پارک لگ رہا ہے، یہاں لوگ جو ہیں شام کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ آ کے دیکھیں سامنے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں ان کو اس طرح کا مقام جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، خاص طور پہ جب شہر کے درمیان میں کوئی اس طرح کا پارک مل جائے۔ وہ لوگوں کے لیے جو کنجسٹڈ آبادی ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے یہاں کھوکھے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز یہ جو نظر آ رہی ہے اس میں یہ کہ زیادہ اکثریت جو ہے خواتین کی یہاں نظر آ رہی ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں، آدمی زیادہ تر جو یورپ میں نکل گئے ہیں، یونانی میں، وہاں کیونکہ ویجز تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں پیچھے زبردست قسم کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اور جو خواتین ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اب میں نے جب سے ہم شام کے وقت نکلے گھوم رہے ہیں، بلکہ گھوم کیا رہے ہیں، ویسے ایک ریسٹورنٹ کی طرف جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو ہر طرف جو ہے خواتین کی جو ہے نا وہ زیادہ کثرت نظر آ رہی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا گروپ چلتا رہے گا، باتیں بھی جاری رہیں گی، کوئی ڈنر کا بھی نظارہ کروائیں گے۔
दोस्त हमारे पीछे पीछे भी आ रहे हैं। साथ साथ अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें हमारे बड़ा रश है उस दूसरी साइड पे जो सड़क पे बंद, लेकिन अंदर जो पार्क है ये बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ये जो दरख्त हैं ये अरब कंट्री या अफ्रीका में बहुत कसरत से पाए जाते हैं और बाकी दूसरे दरख्त भी हैं, लेकिन ये बच्चों के यहाँ कुछ खेलने के, कोई झूले लेने के कुछ लगाए हुए हैं जी। इस तरह अगर हम आगे चलते जाएंगे तो मुख्तलिफ़ तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी मिलेंगे। इस साइड पे कोई फव्वारों के साथ कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई फैमिलियाँ एंजॉय कर रही हैं। इस साइड से हम पैदल चलते हुए आए हैं और ये देखें, ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ बड़ी मकसूद है इस्तेमाल की है। देखेंगे सैर हो रही है लोग जो हैं। ये एक रेस्टोरेंट हमें नज़र आया है, इज़ला पलंग का। देखते हैं कि इसके अंदर क्या ये चीज़ें दे रहे हैं। देखें जी, ये अब रेस्टोरेंट के अंदर आज हमारा जो पहले दिन, यानी कल तो लेट बहुत डिनर किया था, इसको आज हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं और इसका जो अंदर का माहौल है वो आप देख सकते हैं। मोरक्को फेस शहर और बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। हमारी जो टीम अभी आएगी 19 बंदे या 20 बंदे, वो यहाँ इकट्ठे बैठ के ये देखें टेबलें जोड़ रहे हैं, एंजॉय करेंगे, फिर वो मनाजर भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो माय फ्रेंड्स, वी आर नाउ इन द रेस्टोरेंट। आई विल आस्क द मैनेजर, ही विल गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रेस्टोरेंट, मे बी सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द पीपल। Can you tell me what's the name of this restaurant? It's La Blanca restaurant. Very nice. How old is this restaurant? 202. 202 years. Yes. It's very old. No, 2002. 2002. Okay. Right, no problem. So, tell me, what is the special food from you? Special food here? Yes. Moroccan food. Yes. Sorry, no now. Yes. No Yes. problem, but maybe. And Italian. Okay. And international food. Very nice. And do you know? Fish, meat, chicken. One question. Do you know the role of Pakistan in getting Morocco independence from France? Have you ever heard how you got independence from France? Pakistan. Yes. I tell you. Pakistan foreign minister Sir Zafarullah Khan. He was foreign minister for Pakistan in UNO, United Nations. Yes. And a person from Morocco, he wanted to speak in United Nations for freedom, for independence. But France rejected. France rejected that because Morocco was not independent country. Yes. So they say no. French, no. Yes. Then they say no, you are not allowed to speak there. Then Pakistan foreign minister told this man from Morocco, come to Pakistan embassy, I issue you Pakistani passport. He got Pakistani passport, and then next day he came again in United Nations, and he has a very good speech there. Yes, exactly. After that, that was free from France. So Pakistan foreign minister played a very important role in getting Morocco independence. Yes. Maybe you did not know. I just wanted to tell you. No. That is a Pakistani role is very important because Muslim brothers. Yes. Yes. Yeah. Normally people don't know. Young people don't know. But you can tell the people. Pakistani foreign minister make Pakistani passport for Morocco person. Morocco. Yes, Pakistani passport. Then he could speak in United Nations. When they don't have Pakistani passport, he has no right to speak there. And then they got independence. Exactly. So that was okay. Have a nice time. Thank you. Thank you very much. Okay. जी टेबल हमारी लग चुकी है और अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह खाना भी सर्व होगा। फिर हम साथ साथ खाना खाएंगे और दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप भी करेंगे। आज हमारे टूर में पहला दिन रात यानी रात हम लेट पहुँचे। अभी हम डिनर के लिए बैठे हैं तो इस टाइम को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों से कुछ तारुफ ले लेते हैं। आप अपना थोड़ा। मेरा नाम मकसूद रहमान रब्वा से हूँ और
فرانس میں 18 سال سے. ماشاء اللہ جی. پیرس. اگلے دوست. میرا نام خواجہ عبدالجلیل عباد ہے. بن کہے پڑھ لے جو میری آنکھ کی تحریر کو, ماشاءاللہ. روشنی مل جائے میرے خواب کی طرف. واہ واہ واہ. اور کتنے عرصہ سے یہاں جب؟ مجھے 50 سال ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے. سر میرا نام ادریس احمد اختر ہے اور میرا تعلق میں روا سے ہے. میں ملا دارا مغربی روا کا رہنے والا ہوں اور ہیمبرگ جرمنی میں 47 سال سے مقیم تھی. ماشاء اللہ زبردست. جی السلام علیکم. جی آپ بتا دیں اگر پسند کریں تو. میرا نام سعید ہے جی. روا میں میں نے پڑھا ہے, باسکٹ بال کھیلتا رہا ہوں. ماشاء اللہ. جرمنی میں کتنے عرصہ سے ہیں؟ جرمنی میں 40 سال. 23 سال. 40 سال. اچھا لیں جی. ہمارے ڈوگر صاحب ہیں, ان کا تعارف میرا کہ اگر وہ کروانا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں اپنے الفاظ میں بتا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاکسار کا نام عبد ڈوگر ہے اور آج ہم اپنے ایسوسیشن کے گروپ کے ساتھ اپنا مراکش میں آئے ہیں پنجاب کو. تو آج یہ سیری جو ہے فیس ہے, آج شام کا کھانا ہے ہمارا. تو انشاءاللہ صبح ہماری یہاں سے سفر شروع ہوگا آگا ڈیر کا ٹرین کے ساتھ. بکنگ ہو چکی ہے, ٹکٹیں ہم نے لے لی ہے. انشاءاللہ ہم کل یہاں سے آگا ڈیر. یہ آواز کا کچھ شور تھا دوستوں کا, بتا رہے تھے کہ کل صبح ہمارا آگے سفر شروع ہوگا. ہماری جو ٹی آئی کالج اور اسٹوڈنٹس ایسوسیشن جرمنی اس کے موجودہ صدر بھی ہیں. اور آپ چلتے ہیں آگے. دوست ہیں ہمارے صدیق ڈوگر صاحب, یہ بھی اپنا تھوڑا بتا دیں پاکستان کہاں سے اور جرمنی میں کتنے عرصہ سے؟ پاکستان روا سے ہوں, جرمنی 44 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. اور کون سے شہر میں؟ آخر میں. تھینک یو جی. یہ ماشاء اللہ جی زبردست ہیں جی. آپ نے دوست. السلام علیکم رحمۃ اللہ. خاکسار کو شاہد کلیم کہتے ہیں. ایک میوزک. اور خاکسار کو شاہد کلیم کہتے ہیں اور 70 کے آخر سے تقریباً 46 سال سے جرمنی میں مقیم ہے. گوٹنگن اور پاکستان کہاں سے؟ اور پاکستان ربا سے. ماشاء اللہ جی. لیں جی ہمارے اگلے دوست آگے. جی میرا نام محمود اڑا ہے. میں 77 سے جرمنی میں ہوں اور میں گروس گرو میں راؤنر میں میری جماعت ہے. اور پاکستان سے میرا بھائی گجرات شیخ پور گاؤں کا میں رہنے والا ہوں. ماشاء اللہ زبردست. جی میرا نام مشتاق احمد چٹھا ہے. پاکستان بھاولناک سے میرا تعلق ہے اور پچھلے 48 سال سے فرانکفرٹ جرمنی میں رہ رہا ہوں. ماشاء اللہ شکریہ. اگلے دوست ہیں ڈاکٹر ناصر احمد روا, تھوڑا اونچا آواز تھوڑی اونچی. روا سے جی. اور 1992 سے جرمنی میں. اچھا. آج اللہ کے ساتھ آنے کا موقع ملا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. بہت شکریہ جی. کریکشن کر دیں ٹی آئی کالج اور باقی ویسے سارے انصار ہیں. یہ بھی بات ٹھیک تھی آپ کی. اچھا چلیں جی. خاکسار محمود سلیمان, دارالعلوم غربی روا اور یہاں تقریباً 35 سال سے جرمنی میں. ماشاء اللہ. اور روا پیدائشی روا. جی السلام علیکم. میرا نام منیر احمد خان ہے. پاکستان لاہور سے ہوں. میں 1978 میں جرمنی آیا تھا اور پھر تقریباً 35 ایئرس کے بعد پھر لندن موو ہو گئے اور وہاں فی الحال میں لندن سے آیا ہوں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معروف شاعر صاحب بشارت احمد بشارت کر رہا ہوں جی. وہ 4 لائنیں ہیں. آؤ بیٹھ لے مل کے. ایک سیکنڈ میں آواز بند کرواؤں پیچھے سے. آگے چلتے ہیں اپنا تعارف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بشارت احمد بشارت ہوں جی. میں معروف شاعر جرمنی سے. جرمنی میں میں رہتا ہوں پچھلے 43 سال سے. 43 سال. 43 سال. ٹھیک ہے. چلو. اور پاکستان کہاں سے؟ پاکستان سے ربا سے ہوں میں. ربا سے. تو اللہ کا فضل ہے, سب ٹھیک ہے. یہ ٹور جو ہے وہ لاجواب ہے. مزہ آ رہا ہے. بہت شکریہ. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار حفیظ الرحمان انور روا سے ہے اور حال مقیم اس وقت جرمنی میں ہیمبرگ میں رہتا ہے. 47 سال سے میں ہیمبرگ میں رہ رہا ہوں. بہت شکریہ جی. اپنا تعارف کراؤ. السلام علیکم. میرا نام میر دولدین ہے. میرے والد کا نام میر فضل الدین ہے. میں روا میں بڑا ہوا ہوں اور جرمنی میں ہیمبرگ 47 ایئر. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام شکیل ہے. میں جرمنی سے اباؤٹ 30-35 ایئرس. تعلق ربا سے ہے.
ماشاءاللہ آپ سارا پروگرام جو میں لاہور میں ہوا اور یہ جو جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کو یہ آرگنائز کر رہے ہیں اس پورے ٹرپ کو. پچھلے 2 ٹرپ جو ہیں وہ اس کا پورا سہرا جو ہے شکیل صاحب کو جاتا ہے. خاکسار کو آپ جانتے ہی ہیں. محمد افضل نام ہے میرا. فرینکفرٹ جرمنی میں 1996 سے پاکستان ربوہ سے تعلق ہے. یہ جو پروگرام ہمارے چل رہے ہیں ٹرپس، پچھلی دفعہ بلغاریہ کا، اس دفعہ ہم جو موروکو آئے، یہ بہت ہی زبردست ٹرپ ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیری ٹائم. ہمارے اکثر دوست جو ہیں وہ 60 اور 70 کے بیچ میں 2 میں خاکسار اور محمود صاحب جو ہیں ان کی عمر جو ہے 60 سے بھی کم ہے. جی ہمارا ایک تعارف رہ گیا تھا. جی آپ. میرا نام منصور احمد. میرا تعلق ربوہ سے ہے. وہیں میں پیدا ہوا ہوں، وہیں میں نے پڑھا ہے، کالج میں بھی، اسکول میں بھی. اور یہاں جنوری میں 1976 سے تقریباً مجھے 44 ایئرس ہو گئے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ.